إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قابل صد احترام भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, शादियों का सीज़न चल रहा है। हर बंदा ही अपने रिश्तेदारों, महल्लेदारों, अजीज़ व अक़रबा के इस तरह के प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। इसी मुनासबत से आपकी खिदमत में निकाह के मुताल्लिक़ चंद अहकाम व मसाइल बयान करने की कोशिश करूँगा। निकाह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी अजीम नेमत है। इस निकाह से अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक़ात है, हर मखलूक नर और मादा मौजूद है।
یہ ایک نکاح ایسی شکل ہے جو باقی عام مخلوق سے انسان کو اور مسلمان کو ممتاز کرتی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور دین اسلام میں نکاح آخری حد تک کوشش یہ کی گئی ہے کہ آسان بنایا جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ وہ چیزیں ذکر کروں گا ساتھ ساتھ کہ کس انداز سے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم کو انسان بنایا، پھر تمہیں پھیلا دیا زمین پر۔ پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے درمیان پھر مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر بیوی پنجاب کی ہے، خاور سندھ کا ہے، جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو جتنا سکون ان کا آپس میں ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اور یہ جو رشتہ ہے مودت اور رحمت کا، دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے اکٹھے اس لیے بیان کیے ہیں۔ مودت جذباتی محبت ہوتی ہے، مودت جذباتی، دیکھا پسند آیا، ایک جوش جذبہ، محبت پیار کشش، یہ ابتدا میں ہوتی ہے۔ اور جو رحمت ہوتی ہے یہ انتہا پر ہوتی ہے، جب بیماری ڈیرے ڈال لیتی ہے یا بڑھاپا آ جاتا ہے، ایک دونوں میں سے کمزور ہو جاتا ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرنا، ساتھ نبھانا، ساتھ لے کر چلنا، اسے کہتے ہیں رحمت، ہمدردی۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ مودت رشتے کا آغاز کرتی ہے اور رحمت رشتے کو نبھاتی ہے۔ ہمارے رشتوں میں جب رحمت ختم ہو جاتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر یعنی اگر ایک ساتھی غصے میں بول رہا ہے دوسرا رحمت سے کام لے، ایک ساتھی بیمار ہو گیا ہے دوسرا رحمت سے کام لے، ایک ساتھی نافرمانی کر رہا ہے رحمت سے کام لے، یہی تو ہوتا ہے۔ مودت ہماری حد سے زیادہ ہوتی ہے، محبت ہماری حد سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ہماری طبع کے خلاف تھوڑا سا بھی کام ہوتا ہے ہم رحمت بول جاتے ہیں۔ وہاں ہی تو رحمت کرنی ہوتی ہے، ہمدردی کرنی ہوتی ہے، ساتھ نبھانا ہوتا ہے، پھر اسی نقطہ پر ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، رحمت کا ذکر اس لیے اللہ نے کیا ہے کہ یہاں اتراؤ چڑھاؤ رہنا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا میاں بیوی کا ہوا، اور سب سے مضبوط ترین رشتہ بھی یہ ہے۔ اس رشتے کو لباس کہا گیا، لباس۔ کسی رشتے کو نہیں کہا گیا والدہ والدین، کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، لیکن لباس نہیں کہا گیا۔ میاں بیوی کو لباس کہا گیا، مضبوط ترین رشتہ ہے یہ۔ جس طرح لباس انسان کا حصہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس طرح میاں بیوی آپس میں مضبوط ترین رشتہ ہے یہ۔ لیکن اگر اس کو رحمت سے خالی کر دیں گے تو یہ رشتہ کمزور ترین ہو جائے گا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رحمت، یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں نا پنچایت میں کسی بزرگ کو بٹھاؤ، وہ بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے۔ ینگ جنریشن
یہ جذباتی، ان کو صرف مودت کا پتہ ہوتا ہے، رحمت کا نہیں پتہ ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں محبت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے، بہت عظیم نعمت ہے یہ۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی بیان کیا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اے نوجوانوں، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، وگرنہ روزے رکھو۔ اور نکاح کا فائدہ یہ بیان کیا، اگر تم نکاح کرو گے تو یہ نکاح تمہاری آنکھوں کو پست کر دے گا اور تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ نکاح کا فائدہ ہے۔ یہاں بس اپنے آپ کو زیادہ ہی کچھ لوگ سیانہ سمجھتے ہیں نا، نہیں جی ہجے نہیں، وہ بچہ پیراں تے نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے۔ پھر جب نوجوانی، یہی تو عمر ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر ہے، مناسب انداز سے دیکھیں آپ، اس کے انتظامات کریں۔ اور نکاح تو آسان ترین ہے، جیسے پہلے میں نے یہ بیان کیا۔ بہرحال اس کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ہر بندہ اس کا اقرار کرے گا کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی شرمگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ۔ اور یہ اس وقت یہ حکم نازل ہوا جب نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کمپیوٹر تھا۔ اب تو کیا کچھ آ چکا ہے، اب تو اے آئی کا زمانہ ہے۔ کسی ایک کی تصویر لیں، اس کو جس کے ساتھ مرضی لگا دیں، اس تصویر سے جو مرضی کروا لیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو ہر چیز ہم نے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، بڑی مشکل میں ہو کر۔ بچہ ضد کرتا ہے آئی فون لینا ہے، اس کو 1.5-2 لاکھ کا آئی فون لے کر دے دیا، 1.5-2 لاکھ لگا کر اس کو شادی پر ہم نے آمادہ نہیں کیا، شادی نہیں کی، اس کے نکاح نہیں کیا، کیونکہ نکاح تو مشکل ہے نا، 10-15 لاکھ کا خرچہ ہے یہ۔ ہم سستا نکاح کر دیں، ہماری ناک نہیں رہتی چودھری صاحب۔ موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پوری دنیا، وہ شیطانی چرخہ اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، ضد کرتا ہے بچہ۔ بہرحال یہ سنہری اصول ہیں شریعت کے۔ اب انتخاب کے وقت عورت کے لیے کچھ ہدایات ہیں، کچھ مرد کے لیے ہدایات ہیں شریعت میں۔ مرد کے لیے کیا ہدایات ہیں کہ مرد نے عورت کا انتخاب کرنا ہے تو وہ کیسے انتخاب کرے۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت کو پسند کیا جاتا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں بھی سنیں اور اپنا محاسبہ بھی کریں، کیا ہم بھی انہی بنیادوں پر عورت کو لائک کرتے ہیں، عورت کو پسند کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے، بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے، یا اپنے لیے ہم اس چیز کو لائک کرتے ہیں؟ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے ہے نام و نسب، اونچا خاندان، چودھریاں دا خاندان، اس بنیاد پر عورت کو پسند کیا جاتا ہے، بڑے اونچے لوگ ہیں۔ دوسرا ہے مال و دولت، امیر لوگ ہیں، اونچا خاندان تو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیسہ آ جائے تو بڑے بڑے میراثی بھی جٹ بن جاتے ہیں، ذاتیں بدل جاتی ہیں۔ بہرحال خاندان اونچا نہیں ہے، مال و دولت بہت زیادہ ہے، اس بنیاد پر بھی عورت کو لائک کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے عورت کا حسن، عورت کی خوبصورتی، اس بنیاد پر عورت کو لائک کیا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے عورت کا دین، عورت کس قدر دیندار ہے، یہ ہے شریعت کا حکم۔ فرمایا دیندار عورت سے نکاح کرو، اللہ تجھے بھلائی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے سنہری اصول۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اونچا خاندان، ہم دیکھتے ہیں مال و متا، امیر نے، بڑے امیر نے، منڈے نو کار دیں گے، کار لے لی ہے،
وہ کھلیاں کھائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی زندگی گزارے گا۔ پھر عورت کی شکل دیکھ لیتے ہیں اور رہا ہی نہیں جاتا، مرنے کو پڑے ہوئے ہیں، بس میں نے کروانا ہے تو اسی سے ہی کروانا ہے۔ اور بھائی اس جذباتی فیصلے سے زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ بڑے ہی بڑے لڑکیاں لڑکے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں شکل کی بنیاد پر، اور اگر ہو بھی جائے شکل کی بنیاد پر تو اس کا انجام ہی الٹ ہوتا ہے۔ پھر حسن جب ہو تو نزاکت آ جاتی ہے، وہ حسن نہیں مان ہوتا۔ پھر شریعت نے دین کو بنیاد بنانے کی ترغیب دی ہے، باقی اگر تینوں چیزیں ساتھ موجود ہیں تو منع نہیں کیا، کہاں منع ہے، لیکن دین کو بنیاد بنانا ہے۔ خاندان دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، اونچا خاندان ہے تو نور نہ لا نور ہے نا، لیکن بنیاد دین۔ اور اسی طرح دوسری کیا ترغیب دی؟ فرمایا محبت کرنے والی اور کثیر الاولاد عورت سے شادی کی جائے تاکہ میں کل اپنی امت پہ فخر کروں، ان کے خاندان کو دیکھا جائے، اس کے مطابق شادیاں کی جائے۔ یہ ہے عورت کے ساتھ عورت کو انتخاب کرنے کی ہدایات۔ اور پھر یہ بھی ترغیب دی گئی کہ کنواری عورت کے ساتھ شادی کی جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ سے واپسی پر نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہا تھا، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا اللہ کے پیارے محبوب میں نے نکاح کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جابر نکاح کیا ہے، مبارک ہو، تو کنواری سے کیا ہے کہ بیوہ سے کیا ہے؟ فرمایا میں نے بیوہ سے کیا ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، انہوں نے کیوں بیوہ سے کیا، یہ حکمت تھی ان کی، ایک کسی موقع پر بیان کروں گا۔ فرمایا بیوہ سے کیا ہے، اچھا۔ فرمایا کنواری سے کرتے تم اس سے کھیلتے وہ تجھ سے کھیلتی، یعنی اگر آپ نکاح کرتے ہیں چھوٹی عمر میں تو پھر اکٹھے رہیں میاں بیوی، کھیلیں کودیں۔ نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، دوڑ لگاتے کھیلتے کودتے۔ ویسے ہم نکاح نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے چاچے دی کڑی نال رابطہ ہے، مامے دی کڑی نو پسند کردا ہے، اور بھائی نکاح کر دو، یہ پسند کرتا وہ بھی پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر آپ ڈرتے ہو نا اس بات سے کہ کرے گا کیا، کمائے گا کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر غریب ہوگا نا نکاح کرنے سے پہلے تو نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے امیر کر دے گا۔ یہ نکاح کی برکت ہے، لیکن کرو تو صحیح۔ جس انداز سے شریعت نے ہمیں امیر ہونے کا قاعدہ بتایا ہے وہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے فلاں نے کتاب میں یہ لکھا ہے، ہمارے پاپا نے یہ کہا تھا، ماما نے یہ کہا تھا، فلاں چودھری نے یہ کہا، میرے فلاں دوست نے ایسے کیا تھا، ہم نے بھی ایسے کر کے پھر نکاح کرنا ہے۔ بہرحال یہ ہیں چند ہدایات جو مرد عورت کا انتخاب کرتے ہوئے ذہن میں رکھے۔ اور عورت کے لیے ہدایات کیا ہیں؟ عورت چونکہ ناقص العقل ہوتی ہے، زیادہ تر اپنا فیصلہ خود کرنے میں ناقص ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ذہین عورتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے عورت اپنا فیصلہ درست نہیں کر پاتی۔ اس لیے قاعدہ کیا بنا دیا؟ لا نکاح الا بولی، عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ فرمایا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
ایسا نکاح حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے جو ولی کے بغیر عورت کرتی ہے۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں۔ اکیلی عورت نکاح کرے اس کی تو اہمیت ہی نہیں رہتی، چند ماہ بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کورٹ میرج، یہ لو میرج، اگر ولی نہیں ہے تو حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور پھر ولی کو بھی آزادی نہیں دی۔ کہیں ولی سمجھتا پھر مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو میں جہاں چاہوں اپنی بیٹی کا نکاح کروں، جہاں چاہوں اپنی بہن کا نکاح کروں اپنے غرض کے لیے۔ نہیں، شریعت خوبصورت سنہری اصول۔ ولی سے کہا کہ اگر بیوہ عورت ہے یا مطلقہ عورت ہے یا کنواری عورت ہے، اس کی رضامندی لینی ہے پہلے۔ ہم فلاں جگہ پر تیرا رشتہ طے کر رہے ہیں، تجھے قبول ہے؟ تو پھر فرمایا عورت کی خاموشی اس کی ہاں ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے نا عورت میں۔ فرمایا اس کی خاموشی جو ہے نا یہ اس کی رضامندی ہے، اس کی اجازت ہے۔ ولی کو کھلا نہیں چھوڑا، اپنی ولایت کا استعمال، اپنے اختیارات کا استعمال وہ غلط کرے، نہیں، عورت کی رضامندی بھی شامل ہو، ولی کی رضامندی بھی شامل ہو، پھر عورت کا نکاح ہے۔ یہ عورت کے لیے ہدایات ہے، یہ ہے سنہری اصول۔ لیکن ہم نے ان اصولوں کو اپنانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنانا ہے جو ڈراموں میں چلتا ہے، ہم نے تو اپنانا ہے جو فلموں میں دیکھتے ہیں، ہم نے تو وہ اپنانا ہے جو ہمیں موبائل سکھاتا ہے، جو ہمیں اے آئی سکھاتا ہے، جو ہمیں ٹیچر نے سکھایا ہے، جو ہمیں ہمارے سر نے بتایا ہے۔ شریعت کا کیا ہم کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، شریعت کے بتائے ہوئے اصول چھوڑ کر دنیا کے اصول اپنا کر آج بے سکونی پھیلی ہوئی کہ نہیں ہر طرف؟ رسم و رواجوں نے ہمارے سروں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں مقروض کیا ہوا نا رسم و رواجوں نے، بے بس ہو گئے ہیں ہم، شریعت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر اخراجات کے ہیں، ان بھی اخراجات نہیں ہیں۔ اب نکاح کے موقع پر جو اخراجات ہیں مرد کے ذمے، عورت کا تو کنسیپٹ ہی نہیں نا کوئی اخراجات کا۔ یہ جو شریعت کتنی خوبصورت ہے۔ مرد کے ذمے جو اخراجات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، دو قسم کے اخراجات ہیں مرد کے ذمے۔ ایک ہے حق مہر اور ایک ہے ولیمہ، یہ دو اخراجات ہیں مرد کے ذمے۔ لیکن جو شریعت نے ہمیں اخراجات بتائے ہیں ان پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ویسے ہماری دو ماہ تک بلا ناغہ روزانہ شادی کی شاپنگ چلتی ہے، بلا ناغہ۔ صبح اتنے پیسے لے کر نکلتے ہیں، شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں، اگلے دن پھر نکلتے ہیں، پھر لوٹ، دو کمرے سامان کے بھر دیے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ لیکن شریعت نے کتنا خوبصورت اور پیارا اصول بیان کیا ہے کہ حق مہر۔ اب حق مہر کی جب باری آتی ہے نا، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سرمایہ دار، فیکٹریوں کے مالک، یقین کریں شرم ہی نہیں آتی ان کو کہتے ہوئے، جو شرعی حق مہر ہے 500 لکھ دیں، وہ شرعی حق مہر، اس کو کہتے شرعی حق مہر، شرعی حق مہر 500 لکھ دیں۔ اب شرعی حق مہر کیا ہے؟ نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کو جو حق مہر دیا گیا تھا نا وہ 500 درہم تھا۔ 500 درہم وہ کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے، 12 اوقیہ اور ایک نش، ایک نش آدھے اوقیہ کے برابر ہوتا ہے، ان کی مکمل جو مقدار ہے وہ 500 درہم بنتی ہے، 500 درہم۔ اب موجودہ اگر دیکھا جائے تو 500 درہم کا جو وزن ہے وہ 1485 گرام بنتا ہے، 1485 گرام وزن۔ موجودہ ریٹ کے مطابق اگر 260 سے 80 کے درمیان 1 گرام کا ریٹ ہے چاندی کا، اگر 70 لگایا جائے 270 1 گرام کا ریٹ،
اگر یہ لگایا جائے تو یہ بنتا ہے تقریباً 4,09,50 روپے. کتنا بنتا ہے؟ 4,09,50 روپے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کا جو 500 دیا تھا نا وہ 4 لاکھ بنتا ہے. 4 لاکھ حق مہر بنتا ہے. شری جو کہتے ہو شری لکھ دو 500. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے اس میں خرابیاں بڑی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہے شریعت کا حکم, یہ ہے سنت. اگر آپ شرع کہتے ہیں نا تو شرع یہ بنتا ہے, پھر اس کا حساب لگایا جائے 500 کا, تو یہ سنت ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اچھا وہ کرتے کیا ہیں, اسی کڑے دینا ہے, لکھ دیو نہیں 10 لاکھ لکھ دیو, اسی کڑے دینا ہے, گھر دی کڑی گھر ہی رکھ لیں گے, ایسے انہوں تھوڑا بہت دینا ہے. نہیں, یہ عورت کا حق ہے, آپ نے عورت کو پیش کرنا, اس کو دے دینا, اس کی ملکیت ہے یہ, اس کو ادا کریں. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تھا کہ آپ اتنا اتنا حق مہر دیتے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے, ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے پیارے محبوب میں آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں, اپنے آپ کو آپ کے لیے تحفہ پیش کرتی ہوں میں. کیا مطلب کہ مجھ سے نکاح کر لیں آپ. اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ہر شرعی اصول کو, شریعت کے ہر اصول کو, ہر شرعی بات کو تو ہم نے مذاق بنانا ہوتا ہے نا. وہ خود ہی کڈی بغیرتی ہے, لفظ یہ بولتے ہیں. حتیٰ کہ یہ تو عورت ہے نا, کو مرد بھی اپنا رشتہ لینے چلا جائے نا, کو مرد بھی چلا جائے, وہ منہ چک کے آپ پر رشتہ لینا آ گئی. اور بھائی شریعت میں چیزیں جائز ہیں. وہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے, وہ ویسے تو تعلق قائم کر ہی نہیں رہا. یہ عورت آ کر کہتی ہے اللہ کے پیارے محبوب مجھ سے نکاح کر لیں, آپ خاموش رہے. کیا مطلب آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ خاموش رہے, کافی دیر خاموش رہے. قریب ہی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب اگر آپ نے نکاح نہیں کرنا تو آپ اس کا میرے ساتھ نکاح پڑھا دیں. کتنا پیارا اصول ہے. یہاں کوئی چودھری کو پسند کرتی ہو یا کوئی کرتا ہو اپنی بیٹی کے لیے, تو کوئی عام کمی اٹھ کر کہہ دے, یا کوئی اس کے لیول سے چھوٹا بندہ کہہ دے, اس کا ملازم کہہ دے کہ مجھ سے نکاح پڑھا دیں, چور صاحب آپ نے نہیں پڑھانا, تو وہ ایڈا تو آیا چودھری نہ مقابلے کریں گا. شریعت کا اصول کتنا پیارا اصول ہے. اس صحابی نے بھی نکاح کا کہا ہے, میرے ساتھ نکاح پڑھا دیں. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جاؤ پھر اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو لاؤ, حق مہر میں لکھ کر نکاح پڑھا دیتے ہیں آپ کا, اس کو حق مہر میں ادا کرو. وہ صحابی کیا کہتا ہے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ جو اوپر چادر لی ہوئی ہے نا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نکاح کس سے کروانا چاہ رہے ہیں, اس عورت سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکاح کو اپنا پیغام لے کر آئی کہ مجھ سے نکاح کریں. میرے پاس چادر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا جاؤ جا کر کو لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ, سستی ترین چیز ہے, وہی حق مہر میں لکھ کر میں تمہارا نکاح پڑھا دوں. حق مہر ضروری ہے. کہتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب میں نے تلاش کی ہے, میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں تجھے قرآن آتا ہے؟ جی آتا ہے, مجھے فلاں صورت بھی آتی ہے, فلاں صورت بھی آتی ہے, فلاں صورت بھی آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ صورتیں تو نے اس کو یاد کروا دینی ہیں, یہی تیرا حق مہر ہے. کتنا خوبصورت دین ہے. حیثیت کے مطابق حق مہر دیں, جو حیثیت ہے آپ کی, کسی نے منع کیا آپ کو. لیکن حیثیت کیا ہے, حیثیت کا پتہ کیسے چلتا ہے, ساری برات کار پر جاتی ہے, کاروں پر. او جی ساڈے پہلے منڈے دی شادی, بس کوئی نہ ہوئے بچ, ساری برات کاراں تے ہوئے. کنی کار, 50 کار آئی ہے جی, 70 کار آئی ہے. کیا بات ہے بھائی. حق مہر 5000, حق مہر 10,000, حق مہر 50,000. یار یہ حق مہر ہے. حیثیت اپنی دیکھو, بڑی مارکی کرواتے ہیں, 6 7 ڈشیں بناتے ہیں, 8 دن پہلے لائٹیں لگا دیتے ہیں, 2 ماہ تک آپ کی وری کے کپڑے چلتے رہتے ہیں, آپ کے برتنوں کی شاپنگ چلتی رہتی ہے. فضول خرچیاں, ڈول ڈمکا, مراسیوں پر پیسے لگا دیتے ہیں, فضول خرچوں پر پیسے لگا دیتے ہیں. حق مہر کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس پر آ کے ماتھے پہ سلپٹیں آتی ہیں.
اب لڑکی والے تو ان کے سر پہلے جھکے ہوتے ہیں، وہ تو مطالبہ نہ کر سکتے، ان کے تو سر پہلے تو جھکے ہوتے ہیں، لڑکیوں والے جھکے ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ چودھری صاحب جو جن کاموں پر شیطان ابھارتے ہیں نا، جن کاموں پر شیطان ابھارتے ہیں، ان کاموں پر ہم نے بے تحاشا خرچ کرنا ہے، اور جن کاموں کے لیے اللہ کی شریعت نے اور اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر خرچ کرو، وہاں پر وہ چونکہ یہی لکھ رہے بس، چونکہ چنانچہ شریعت کے سنہری اصولوں پر اگر آپ لگائیں گے تو پھر سکون کہاں ملے گا آپ کو۔ اور یقین کریں دڑا دڑ شادیاں ہو رہی ہیں، ادھر دڑا دڑ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں، دڑا دڑ خلا بھی ہو رہا ہے، جائیں عدالتیں دیکھیں جا کر۔ یہی ہے نا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔